NCCI کے ڈائریکٹر سرفراز چودھری ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ ڈکی بھائی کو بیسیکلی جو ہمارے یوٹیوبر ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. اچھا یہ جو ہے نا سرفراز جو یہ بات بالکل درست ہے. تو 2 دن پہلے جو ہیں چودھری سرفراز جو اس وقت ہمیں پتہ چلا ان کا یہ کوئی ڈائریکٹر ہیں اور اس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈکی بھائی کو ایئرپورٹ سے انہوں نے گرفتار کیا تھا. اس وقت ان کا نام سامنے آیا. اس وقت چودھری سرفراز نام کا کوئی شخص بہت سارے لوگوں کے پوڈ کاسٹ میں بھی آیا. سب سے پہلے منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں آیا اور وہاں پہ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی تھی جو انہوں نے یہ کہا جی میرے ملک کے بچے ان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے اور ان کا فیوچر بلیک ہو رہا ہے یہ اس طرح کی جوا ایپس کی عادت پڑنے سے. میں نے کہا ویری گڈ. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ ڈکی سے ہی انویسٹیگیشن ہوئی. ڈکی نے اپنی سارا چیزیں دے دی, ہر چیز دے دی اور ڈکی کو انہوں نے نشان عبرت اس طریقے سے بنا دیا. ایک چھوٹا سا پرزا تھا ڈکی اور آپ کو یاد ہے پیچھے بھی پروگرام نے کہا تھا کہ اب ہمیں ڈکی کے اوپر رحم آنے لگ پڑا. بالکل ایسے ہی ہے اور آپ نے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہر چیز جس طرح کے اس کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے ویڈیوز کے اوپر. آپ نے جو مجھے بتایا بالکل مجھے یاد ہے. ہاں میں نے آپ کو یہ بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ یار جس وقت اس کو پیشی کے لیے لے کے جا رہے تھے اس کو جوڈیشل کیا گیا ہے اس کو جیل کے لیے لے کے جا رہے تھے. جب اس کو پڑھ کے لے کے جا رہے اس کے چہرے پہ کوئی ایسی نہ خوشی تھی نہ غمی تھی اور پریشان تھا. کوئی ایسے تھے جیسے اس کا پورا سافٹ ویئر جو ہے نا اپ ڈیٹ کرنے کی بجائے اس کا ڈاؤن کر دیا گیا. پہلے جب ان کو گرفتار کیا جاتا تھا تو بڑے خوش نظر آتے تھے اور وہ ایک دور سے ویو کر رہے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ جو دیکھا گیا ہے بالکل صورتحال مختلف ہے. اچھا اس کے اوپر ایک اور ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے ان کے سرفراز صاحب کے اوپر یہ جو جن کو بارے میں یہ کہا جا رہا ہے معطل ہوئے ان کے بارے میں یہ معطل ہوئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ڈکی بھائی کے اوپر دوران حراست مبینہ طور پہ تشدد بھی بڑا شدید قسم کا کیا ہے. اچھا کوئی تشدد بھی کیا گیا ہے؟ ہاں یہ ویسے یہ بھی الزام ہے ان کے اوپر کہ ڈکی بھائی کو دوران حراست مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. مبینہ طور پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو ذرائع سے انفارمیشن سے بات کرتے ہیں. تو ویسے جیسے ڈکی کے حالات خراب تھے بظاہر لگتا تھا کہ اس کے ساتھ واقعی بڑا سیریس تشدد ہوا. آپ تشدد کی بات کریں جیسے کہ آپ نے مینشن کیا اگر کوئی تشدد کیا جاتا تو مجھے لگتا ہے ان کی فیملی کی طرف سے کوئی بیان سامنے آ جاتا. بڑی معصومانہ سی بات کر رہی ہو. پھر بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مبینہ طور پر تشدد کیا گیا. مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ الزام ہے, الزام ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھا. لیکن کا ورڈ یوز کیا تو مجھے بالکل میں اسی بالکل صحیح ہے آپ کا سوال کا, میں اس کو اسی طرف جا رہا ہوں. اور اب یہ جب ان کی حراست میں جب ہوتا ہے نا بندہ تو اللہ معافی دے بہت کچھ ہوتا ہے. تشدد بہت معمولی بات ہے. مینٹلی ٹارچر بھی ہوتا ہے جس کا مجھے لگ رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ کیا گیا اس کو مینٹلی ٹارچر. ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنی چیزیں یہ سامنے آئی, میں گفتگو کر رہا ہوں, مجھے بھی کئی لوگ سن رہے ہیں اور میں نے بھی کئی لوگوں کو سنایا اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا روز اس کو لایا جا رہا ہے, لجایا جا رہا ہے, لایا جا رہا ہے. اس کے بیچارے کے برے حال ہے, کہیں پہ اس کو کیسے رکھا ہوا ہے, کہیں پہ کیسے رکھا ہے. بیچارے کی بیوی ہے, اس کو پیچھے ہمارے جرنلسٹ جو ہے اور یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ یار اس کی فیملی کو سائڈ پر کر دو. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے وائٹ کلر قائم کیا اور اس سے مان بھی لیا. اس نے یہ جرم مان لیا ہے کہ جی یہ غلط تھا, مجھے وہ پیسے دیتے تھے اور میں اس کے اوپر ان کی پروموشن کرتا, میرے لمحے نہیں تھا کہ انلیگل ہے. کیونکہ وہ جو وہ ایپس ہیں ایپس جو ہیں وہ تو اب بھی چل رہی ہیں. اس لحاظ سے تو پھر ڈکی نے تو معصوم بننا ہی بننا ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ چودھری صاحب کہ جو چیزیں نا یہ والی کوئی چیزیں ان کے گلے پڑی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, ایک بندے کو ملزم بنایا اور آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی کیا, اس نے پیسے لیے, اس نے منی لانڈرنگ کی. اتنا خطرناک ملزم. تو کچھ اس کو اتنا لٹکایا کہ اس کے اوپر لوگوں کی ہمدردیاں آ گئی. جب اس کو میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے پہلے ہی بتائی تھی, میرا خیال ہے جب ان کو ڈکی صاحب کو سعد رحمان کو جب جیل منتقل کیا جا رہا تھا یا جیل لے کر گئے تو جیل کے جو میجورٹی میکسیمم جو اہلکار تھے وہ اس کے ساتھ اپنی فوری سیلفیاں بنا رہے تھے. مطلب اس کے دیکھنا اس کو 80 لاکھ سے زیادہ اس کے لوگ فالوورز ہیں. تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا.
تو آپ نے اس کو رولنگ سٹون لدڑ بنا کے رکھا ہے ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. اب اس کا ریئیکشن تو کہیں نہ کہیں آنا تھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں معطل کیا گیا، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس میں سرفراز صاحب کا نا ایک اپنا بیان بھی آیا نا، انہوں نے کہا مجھے معطل نہیں کیا گیا، میری اسلام آباد ٹرانسفر ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو یہ جاب کا حصہ ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑی سیریس کیس کوئی کر رہا ہے، یہ تو ہینڈل کروانے والوں کی انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اوپر سینئر لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس کیس کے اس کو مت ہٹایا جائے. جیسے اکثر کوئی ڈی سی کوئی پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، تو اس کو کچھ دیر کے لیے روکا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کرے پروجیکٹ تو پھر چلا جائے. تو وہ تو ایک پوسٹنگ جو ٹرانسفر پوسٹنگ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. تو ان کی بھی اسی طرح ہی ہوئی ہوگی ٹرانسفر. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 6 ماہ کی چھٹی بھی لے لی ہے. اچھا ایکس پاکستان. ظاہر اتنا کام کیا انہوں نے، ڈکی سے کوئی 18 کروڑ پہ برآمد کی ہیں میرا خیال ہے، اتنے کے بارے میں ضبط کیے گئے ہیں جو باتیں ہیں، اور بھی اس طرح کئی کیسز ہیں. تھوڑا بندے کو ریسٹ بھی تو کرنا چاہیے. تو اور میں یہ کہوں گا یہ جو لوگ معطلی کی باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور جو سرفراز چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ وہ چھٹی پہ وہ ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ٹرانسفر ایک روٹین کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں وہ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹرانسفر ایک روٹین کی بات ہے.